میرے رب ہجوم غم تجھے جب کبھی پکارا، تیری عام رحمتوں نے مجھے دے دیا سہارا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ دہلی سے احمد صاحب سوال کرتے ہیں، منگنی کرنا، اس کی دعوت دینا اور ایسی دعوت قبول کرنا کیسا ہے؟ منگنی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی والے کے گھر جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ ہم آپ کی لڑکی کا ہاتھ اپنے لڑکے کے لیے مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے منگنی۔ منگنی مانگنے سے ہے، تو آپ مانگ رہے ہیں ان کی لڑکی کا ہاتھ اپنے لڑکے کے لیے، اس لیے آپ جا رہے ہیں۔ مقصد اس سے دو ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ان کے گھر جائیں تو ان کے گھر کا رویہ، بول چال، رہن سہن، لڑکی کے اخلاق، عادات اور خود لڑکی کو آپ دیکھ لیں۔ بظاہر کوئی عیب نہیں ہے اس کے اندر، کبھی کبھی لڑکا بھی شریک ہوتا ہے اس میں، تو اس حد تک لڑکے کو لڑکی کو دکھا دینا درست ہے۔ باقی گھر والوں کا جانا، کچھ اور مسائل ہوتے ہیں کہ بھئی کب کریں گے شادی، تاریخ کیا ہوگی، مہینہ کیا ہوگا، اور کچھ چیزیں جیسے مہر وغیرہ کے لیے پوچھیں کہ بھئی کتنا مہر۔ یہ چیزیں درست ہیں، صحیح ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس میں صرف گھر کے دو چار آدمی، ایک دو خواتین، ایک دو مرد جائیں ان کے گھر، بیٹھیں، بتلائیں، بولیں، چالیں اور ان کے اخلاق، عادات، نشست، برخاست، یہ ساری چیزیں دیکھیں گہرائی کے ساتھ۔ پسند آئے رشتہ تو رشتہ ڈال دیں کہ ہم آپ کی بچی کا ہاتھ اپنے بچے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اس حد تک تو یہ چیز درست ہے۔ یہ ہمارا ہندوستانی طریقہ ہے۔ شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ گھر کے چار آدمی جائیں گے اور خوب زوردار دعوتیں ہوں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ یہ شریعت نے ایسا لاگو نہیں کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے، ہمارے یہاں لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں کے یہاں کوئی رشتہ دیکھنے جائیں تو بڑا عیب مانا جاتا ہے۔ لڑکی والے نہیں جائیں گے، ہاں لڑکے والے آئیں گے، اور یہ پرانی پرمپرا چلی آ رہی ہے۔ اس طرح کی پرمپراؤں کو حالات کے پیش نظر اب ختم کر دینا چاہیے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی ہمارا رشتہ دار ہے، گھر کو جانتے ہیں، گھر والوں کو جانتے ہیں، لڑکی کو ایک بار نہیں 100 بار دیکھا ہے، پھر بھی اس کے گھر جا رہے ہیں منگنی کے لیے۔ منگنی آج ایک رسم ہو گئی ہے، اور رسم وہ نہیں جو شریعت گوارا کرے، بلکہ بد رسم ہو گئی ہے۔ یہاں دلی میں بعض خاندانوں میں منگنی کی رسم اتنی زوردار ہوتی ہے کہ اتنے خرچے میں ایک شادی آرام سے ہو جاتی ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو بتلایا کہ منگنی میں اخراجات بنسبت شادی کے زیادہ ہو رہے ہیں، کیونکہ اس میں تحفے تحائف کا تبادلہ بھی بڑی صورت میں ہوتا ہے، سونے کے، چاندی کے زیورات،
لیے دیے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس چیز کو جو ایک جواز کے درجے میں تھی اس کو واجب بنا لیا، ضروری قرار دے لیا۔ اب جو آدمی ایسا نہ کرے اس کی یہاں کوئی رشتہ لے کے نہ جائے، اور کوئی آدمی اگر اپنے یہاں لڑکی کی منگنی نہ کرے تو سارے لوگ اس پر زبان درازی کریں، منہ چلائیں، مجلسوں میں گھروں میں وہ ایشو بن جائے، ارے میاں فلاں صاحب کو دیکھیے منگنی نہیں کر رہے۔ جب کوئی چیز جو جواز کے درجے میں ہو، وجوب کے درجے میں پہنچ جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو فی الفور روک دینا ضروری ہے، ختم کرنا ضروری ہے۔ اس میں شرکت جائز تھی لیکن اب جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو لوگوں نے واجب کے درجے میں کر لیا۔ یہ دین کو تبدیل کرنے کا ذریعہ ہو رہا ہے، یہ بدعت کی طرف جا رہے ہیں آپ۔ پھر اس میں اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ جب ہم منگنی اتنی مہنگی کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر سارے لوگ سماج کے اسی طرح کے مالدار ہیں، ان کا اسٹیٹس یہی ہے، تو شاید کوئی پرابلم نہ ہو، لیکن صورتحال تو یہ نہیں ہے۔ بعض لوگ بیچارے کسی طرح سے گزارا کر رہے ہیں، کاروبار پٹ گیا ہے، مارکیٹ میں ان کا ویلیو کچھ نہیں رہا، ان کے پلے کچھ ہے نہیں، کئی لڑکیاں ہیں ان کے، کیا کریں؟ جو کچھ اثاثہ ہے، زمین جائیداد، مال پیسہ کوڑی، بینک بیلنس سب بھی لگا دیں تو ایک جیسی منگنیاں ساری بچیوں کی وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو کیا کریں؟ وہ بھیک مانگے اور برادری کو کھلائیں، ضرور یار دوستوں کو ضرور لے جائیں، منگنی میں دکھاوا ضرور کریں، ریاکاری ضرور کریں، قرض لیں، چاہے سود پہ پیسہ اٹھائیں۔ بہت بری بات ہے، خاص طور سے برادری کے، سماج کے، محلے کے ان لوگوں کو اس طرف قدم بڑھانا چاہیے جو ذی اثر ہے، ذی حیثیت ہے، اور وہ اس رسم بد کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھائیں، اپنے یہاں کریں تو نہایت سادگی کے ساتھ۔ بڑے لوگ جب سادگی کے ساتھ کرتے ہیں تو چھوٹے لوگ بھی ان کی پیروی میں وہی کرتے ہیں، اور بڑے لوگ جب بڑا کرتے ہیں معاملہ تو درمیانی طبقے کے لوگ اور بیچارے دبے کچلے لوگ، اقتصادی طور پر تباہال لوگ، وہ بالکل برباد ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو جوان لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی، سماج میں برائیاں بڑھتی ہیں، زناکاری، فحشکاری، ان تمام چیزوں میں بڑھاوا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ پھر لوگوں کا ذہن یہ بنتا ہے کہ ہمارے گھر بیٹی نہیں آنی چاہیے، اگر حمل قرار پاتا ہے تو جا کے اس کو چیک کراتے ہیں، کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ لڑکی ہے تو کہتے ہیں ابارشن کر دو، اس کو ختم کر دو، مٹا دو، لڑکی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ لڑکی بہت زیادہ خرچے لے کر آ رہی ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں منگنی کر سکوں، سماج میں مجھے رہنا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ذرا سی رسم ہمیں کہاں سے کہاں تک لے جا رہی ہے۔ ایک صاحب نے اسی مسئلہ پوچھا، ہم نے ان کو بتلایا کہ بھائی آپ جا سکتے ہیں اس میں، لیکن اس حیثیت سے جائیے کہ وہاں پر جا کے لوگوں کو سمجھائیں گے آپ کہ یہ رسم غلط ہے، اس کو ختم کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ بات تو آپ کی بہت ٹھیک ہے، لیکن آج میں کسی کے یہاں جاؤں گا، کل کو اپنی بچی کی اگر رسم نہیں کروں گا تو لوگ کہیں گے واہ میاں، کھانے کے لیے تو جائز تھا، کھلانے کے لیے ناجائز ہو گیا۔ دوسروں کے تو ہم نے دیکھا فلاں میں، یہاں بھی وہاں بھی ہر جگہ حاضر تھے اور کھا رہے تھے لمبے لمبے ہاتھ لگا کر، اور اپنے کھلانے کا موقع آیا
تو اب کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اور ایسا ہے اور ویسا ہے، اس کا کیا کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ اگر صورتحال اتنی ناگفتابے ہو، اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر رہی ہے، تو اس کو چھوڑ دینا اور اس کا بائیکاٹ کرنا یہ ضروری ہے۔ لیکن بھائیو عزیزو، ایک آدمی کا بائیکاٹ کرنا، ایک گھر کا بائیکاٹ کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، لوگ اسی کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ سماج میں نیکی کا جذبہ کم ہوا ہے، برائیوں کی طرف رجحان بڑھا ہے، بد رسمیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سماجی طاقت اور قوت کی ضرورت ہے۔ سماج کے کچھ لوگ اٹھیں، کھڑے ہوں اور اس رسم کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، مشن کے طور پر اس کو لے کے چلیں، تاکہ غریبوں کی بہو بیٹیاں، وہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، غریبوں کی بیٹیاں باعزت طریقے سے بیائی جا سکے، ان کا رشتہ آ سکے اور وہ بھی سماج میں سر اٹھا کر چل سکے۔ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ نے اس میں کوتاہی کی اور اس میں حصہ نہیں لیا، برائی کو بڑھانے میں آپ آگے رہے، قیامت میں آپ پکڑے جائیں گے۔ آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ برائی بڑھ رہی تھی، ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہو رہے تھے، آپ خاموش تماشائی کیسے بنے ہوئے تھے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔